جی عید میں اگر ایک رکعت چھوٹ جائے تو کھڑے ہو کر کے، اور چونکہ پہلی رکعت چھوٹی ہے تو پہلی رکعت میں جیسے تکبیر کہی جاتی ہے ویسے کہے اور کہہ کر کے اپنی نماز پوری کر لے۔ جو قضا نماز، جو نماز چھوٹ جاتی ہے ایک رکعت یا دو رکعت، تو شروع کرنے کے لحاظ سے تو وہ شروع نماز ہوتی ہے، اور قاعدے میں بیٹھنے کے لحاظ سے وہ آخری نماز ہوتی ہے۔ اس لیے پہلی رکعت جیسے پڑھے ہیں ویسے ہی پہلی رکعت پڑھیں گے۔ اب یہاں پر بعض نوجوانوں کو یہ کنفیوژن ہو جاتا کہ ارے امام صاحب نے تو جو آیت پڑھی وہ ہم نے سنی نہیں، تو ہم جو پڑھیں گے تو الگ ہو جائے گی، ہماری عید الگ، ان کی عید الگ ہو جائے گی۔ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ امام صاحب نے کوئی اور سورت کوئی اور آیت پڑھی ہے، آپ کوئی اور سورت کوئی اور آیت پڑھیں گے، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ جی جمعہ کا خطبہ اور عید کا خطبہ سننا واجب ہے۔ جمعہ کا خطبہ اور عید کا خطبہ سننا واجب ہے۔ النائی کل قریب، دور بیٹھنے والا قریب بیٹھنے والے کی طرح ہے۔ دور والا کہے گا خطبے کی آواز نہیں آ رہی ہے تو اس کے چلانے سے خطبے کی آواز اور نہیں آئے گی، اس لیے دور والا بھی خاموش رہے گا، قریب والا بھی خاموش رہے گا۔ جمعہ کے خطبے کا بھی یہی حکم ہے اور عید کے خطبے کا بھی یہی حکم ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ عید کا خطبہ شروع ہوتا ہے اور عیدگاہ سے نکلنے لگتے ہیں، بھاگنے لگتے ہیں کہ ارے وہاں کی سوئی چھوٹ جائے گی اور وہاں کی روٹی چھوٹ جائے گی، وہاں کا گوشت چھوٹ جائے گا، اور ہر علاقے میں الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں۔ دیوبند میں شیر خورما بناتے ہیں اور پتہ نہیں کہاں کیا بناتے ہیں، جلدی جلدی بھاگتے ہیں۔ نہیں، بھاگنا نہیں۔ عید کی نماز کا خطبہ سنت ہے، یعنی خطبہ دینا سنت ہے، اور جمعہ کی نماز کا خطبہ واجب ہے، یعنی خطبہ دینا واجب ہے، مگر عام آدمی کے لیے خطبہ سننا برابر ہے، یعنی عید کا خطبہ سننا بھی واجب ہے اور جمعہ کا خطبہ سننا بھی واجب ہے۔ جمعہ کے خطبے میں بھی کوئی بات نہیں کرے تو عید کے خطبے میں بھی کوئی بات نہ کرے۔ جی اور کوئی سوال ہو؟ زور سے بولیے۔ خطبے میں بیٹھنے کا کوئی طریقہ، ایک طریقہ کوئی منقول نہیں ہے۔ نماز میں قاعدے میں بیٹھتے ہیں تو اس کا تو طریقہ ہے کہ پیر کیسے رکھیں، انگلیاں کیسے رکھیں، اور خطبے میں بالکل فری ہو کر کے بیٹھ سکتے ہیں۔ چہرہ امام کی طرف، یعنی خطبہ دینے والے خطیب کی طرف ہونا چاہیے۔ اپنے گھر میں عورتیں نفل کی نیت سے نفلیں پڑھیں گی اور بغیر جماعت کے پڑھیں گی۔ یہ گھر میں کنیکشن تقریر کے لیے جو وہاں بیان ہوتا ہے اس کا کنیکشن دے سکتے ہیں کہ اس میں احکام بتائے جاتے ہیں، باتیں بتائی جاتی ہیں، مگر جماعت نہیں کریں گی کنیکشن دے کر کے، یہ غلط ہو جائے گا۔ اعتکاف کے 7 مسئلے کسی صاحب نے پوچھے ہیں، میں بتا دے رہا ہوں۔ نمبر 1، انہوں نے پوچھا ہے اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے کتنی عمر کا ہونا ضروری ہے؟ بھائی اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے کسی عمر کی قید نہیں ہے، بوڑھا بھی بیٹھ سکتا ہے، جوان بھی بیٹھ سکتا ہے، اور ایسا بچہ جو عبادت کو سمجھتا ہو اور سکون سے عبادت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، ایسا بچہ بھی بیٹھ سکتا ہے۔ عام طور سے یہ عمر 13-14 سال کی جو ہوتی ہے سب ہوتی ہے، اس سے جو نیچے کی عمر ہوتی ہے وہ کھیلنے کی اور دینگا مستی کرنے کی ہوتی ہے، تو وہ تو آئیں گے تو یہاں پر کھیلیں گے، اس لیے زیادہ چھوٹے بچے کو نہیں بھیجنا چاہیے۔ دوسرا مسئلہ، اعتکاف میں بیٹھ کر کیا کام انجام دینا چاہیے؟ بھائی کل بتا دیا تھا کہ جو تلاوت بھی کر سکتے ہیں، حدیث شریف بھی پڑھ سکتے ہیں، سیرت کی کتابیں پڑھ سکتے ہیں، مسائل کی کتابیں پڑھ سکتے ہیں، تسبیح پڑھ سکتے ہیں، سارے کے سارے نیک کام کر سکتے ہیں، مسئلے بتا سکتے ہیں، مفتی ہے تو فتویٰ لکھ سکتا ہے، مقرر ہے تقریر کر سکتا ہے، لوگوں کو سمجھا بجھا سکتا ہے، یہ سارے دین کے کام کر سکتے ہیں۔ ہر وہ کام جو مسجد کی حرمت کے خلاف ہو وہ نہیں کر سکتے، اور مسجد کے باہر والا کام نہیں کریں گے، مسجد کے اندر والا کام کریں گے۔ نمبر 3، ایک آدمی اعتکاف میں بیٹھا ہے
2 یا 3 دن کے لیے. یہ میں نے بتایا کہ جو اعتکاف کرتے ہیں رمضان میں 2 دن 3 دن کے 4 دن کے 5 دن کے 9 دن کے، یہ اعتکاف نفلی ہوتے ہیں. اور 10 دن کا جب اعتکاف ہوگا وہ اعتکاف سنت ہوگا. تو نفلی اعتکاف میں انہوں نے پوچھا کہ ان کے گھر والوں میں سے، والدین میں سے کوئی، یا بھائی بہنوں میں سے کوئی، یا قریبی رشتہ دار میں سے کوئی کسی کا انتقال ہو جائے تو وہ کیا کرے. نفلی طواف ہے، نفلی طواف کو توڑ سکتا ہے، جا سکتا ہے وہ، کیونکہ 2 ہی 3 دن کا ہے، وہ جا سکتا ہے اور جا کر کے اور پھر آ کر کے اپنے اعتکاف کو کنٹینیو کر لے، مگر اس دن کی قضا کر لے، کیونکہ اس نے نیت کر رکھی تھی تو اس دن کی قضا کر لے. اور ایسے بھی نیت کر کے اعتکاف کر سکتا ہے کہ فلاں کہ اے اللہ میں نیت کرتا ہوں اعتکاف کی، مگر کوئی کسی کا انتقال ہو گیا، جنازے وغیرہ میں شرکت کی کے لیے میں جاؤں گا، تو نیت میں اس نے اس کو نکال دیا، استثناء کر دیا، تو ایسی نیت بھی کرنا جائز ہے. نمبر 4، ایک عورت اعتکاف کر رہی ہے، درمیان میں اسے ماہواری آ گئی تو کیا کرے؟ وہیں پر اعتکاف کو روک دے، اور اس کے بعد جب پاک ہو جائے اور رمضان کا مہینہ ہے تو روزے کے ساتھ اس کی قضا کر لے، اور رمضان کا مہینہ گزر گیا تو جس دن اعتکاف ٹوٹا ہے اس دن کی قضا روزے کے ساتھ کرے گی. اعتکاف میں کیوں بیٹھا جاتا ہے؟ کیا اعتکاف کرنا ضروری ہے؟ بھائی اعتکاف کرنا ضروری نہیں ہے. اعتکاف میں بندہ کیوں بیٹھتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنے کے لیے بیٹھتا ہے. وہ یہ کہتا ہے اے اللہ معاف کر دے، ایک بار نہیں وہ 1000 مرتبہ اور 1,00,000 مرتبہ وہ کہتا ہے اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے. اردو میں تو سمجھ میں آتا ہے، عربی میں وہ کہتا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اے اللہ میں تیرے دربار میں آ گیا ہوں، میں نے بہت جرم کر رکھے ہیں، بڑے گناہ کر رکھے ہیں، اے اللہ میں آ گیا ہوں، مجھے معاف کر دیجئے، مجھے معاف کر دیجئے. وہ کریم کے در میں آ کر کے اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، اور جب وہ خوب اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرتا ہے تو اس کے دل میں اللہ نورانیت عنایت فرماتے ہیں، ان کو نیکی کرنا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. جب اعتکاف سے نکلتا ہے تو برائیوں سے اسے ڈر ہوتا ہے، تو اللہ کا دھیان دینے کے لیے، خالص اللہ والا بننے کے لیے آدمی اعتکاف کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. آپ فضائل اعمال میں پڑھتے ہیں کہ حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ گویا کہ بندہ یہ کہتا ہے نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے. اللہ کے دربار میں بندہ پہنچ گیا ہے، کہتا ہے اللہ میں تیرے در میں نہ رہ جاؤں اور تیرا ہی ہو جاؤں، کسی اور کا نہ رہوں. باہر رہتا ہوں، شیطان پکڑتے رہتے ہیں، برے ساتھی پکڑتے رہتے ہیں، ماحول خراب ہے. اے اللہ تیرے گھر میں آ گیا ہوں، آئندہ کے لیے میری زندگی سنوار دے کہ شیاطین مجھے نہ پکڑیں، مجھے گندے ساتھی اور گندے دوست نہ پکڑیں، اور جن شیطان اور خبیث کے جو وساوس آتے ہیں وہ سارے وساوس ہمیں نہ آئیں. یہ ساری خوبیاں ہیں اعتکاف کی. نمبر 7، نمبر 6، اعتکاف کرنے والا کیا نیت کرے؟ اعتکاف کرنے والا نیت کرے کہ اے اللہ میں آپ کے در میں بیٹھ رہا ہوں، آپ کے گھر میں بیٹھ رہا ہوں بس، اور میں آپ کو راضی کرنا چاہتا ہوں. نمبر 7، اعتکاف میں کیسا آدمی بیٹھے، کیسے آدمی کا بیٹھنا بہتر ہے اور افضل ہے؟ نیک آدمی کا بھی بیٹھنا افضل ہے، برے آدمی کا بھی بیٹھنا افضل ہے. ہر ایک جا رہا ہے اللہ سے معافی مانگنے کے لیے. اب یہاں پر بات ختم ہو رہی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ویسے ہی آپ لوگ جو بھی سوالات کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ تقریباً 50 منٹ کے قریب یا 40 منٹ کے قریب ہو گئے، 50 منٹ ہو گئے، تو اس لیے مناسب نہیں ہے زیادہ دیر تک آپ کو بٹھانا اور میرا بیٹھنا. اب اسی پہ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ